السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس کہانی میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ ہمیں کراچی سے رئیس خان نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ رئیس خان اور ان کی فیملی کی ہی آپ بیتی ہے، تو آئیے رئیس خان کا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بات سال 2012 کی ہے، جب ہم کراچی کے علاقے ماڈل کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ اس گھر میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ہم سب ایک اچھی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، لیکن چونکہ میرے والد صاحب ایک نجی کمپنی میں کام کرتے تھے جو کہ سائٹ ایریا میں واقع تھی۔ ماڈل کالونی سے سائٹ ایریا کا سفر چونکہ کافی زیادہ تھا، اس لیے میرے والد صاحب نے ماڈل کالونی سے شفٹ ہو کر ناظم آباد کے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کا سوچ لیا، تاکہ ان کی روز کی مسافت میں تھوڑی کمی آ سکے۔ اور یوں ہی ایک دن کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے میرے والد صاحب کو ناظم آباد بلاک 3 میں ایک گھر کے بارے میں بتایا۔ میرے والد صاحب گھر والوں کے ہمراہ اس گھر کے وزٹ پہ چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں تو اس گھر کی کنسٹرکشن کافی پرانی تھی۔ اوپر چھت پر نظر ڈالے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی نیچے جھانک رہا ہو یا آپ کو دیکھ رہا ہو۔ ہم لوگوں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی ہم گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوئے تھے، ایک دم عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ دم گھٹنے کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سر بھاری ہو رہا ہے اور چکر سے آ رہے ہیں۔ میں اس حالت کے باعث پریشان ہو گیا اور اسی وقت گھر والوں کو بولا کہ مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ گھر بند ہونے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ بہرحال گھر کے انٹرنس میں ہی ساتھ میں آگے ایک بڑا لانچ تھا۔ اس لانچ کے سامنے 2 کمرے اور ساتھ ہی ایک کچن تھا، اور کچن کے ساتھ چھت کی سیڑھیاں پڑتی تھیں۔ میں اور میرا بھائی جو اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، ہم ساتھ ہی ایک کمرے میں سوتے تھے۔ اس گھر میں شروع کے کچھ دنوں میں تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز ہمیشہ ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے یا کوئی آپ پہ اچانک پیچھے سے جھپٹ جائے گا۔ کبھی بھی ہمیں اس چھت پر ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم اکیلے ہوں۔ ہم نے شروع کے کچھ دنوں تو اس کو اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں تو مجھے ایک چیز کی عادت تھی کہ رات کو میں اکثر لیٹ نائٹ کوکنگ کرتا تھا، کچھ کھاتا پیتا اور موویز وغیرہ دیکھتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی میں اٹھ کر لیٹ نائٹ اپنی لانچ کی طرف آیا اور صرف لانچ کی لائٹس آن کی، باقی سب اندھیرا تھا۔ میں اس ٹائم ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کسی کا شیڈو کچن کی دیوار پر جاتے دکھائی دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا چھوٹا بھائی پانی پینے کے لیے اٹھا ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ شیڈو جاتے ہوئے تو دکھا، لیکن واپسی آتے ہوئے کیوں نہیں دکھا۔ اس بات کی تجسس میں لانچ سے اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگا۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف پہنچا تو مجھے وہاں ایک 2 سے 3 فیٹ کی کوئی مخلوق جو انتہائی تیزی سے کچن سے نکل کر اوپر چھت کی سیڑھیوں کی طرف بھاگتی دکھائی دی۔ آپ اسے بچہ کہہ لیں، آدمی کہہ لیں یا جو کہہ لیں، لیکن اس کے قدم اتنے بھاری تھے کہ جب وہ بھاگ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین ہل رہی ہے۔ اس کی وہ خوفناک پریزنس نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا کہ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آج میری آخری رات ہے۔ خیر وہ رات کسی طرح تو گزر گئی۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اس وقت اپنے گھر والوں سے نہیں کیا کہ شاید وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ کچھ دنوں بعد میرے بھائی کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنی کھڑکی کھولی تو ایک دم اسٹرک سا ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دی، 1 بار دی، 2 بار دی، لیکن وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں اٹھا، اس کے پاس جا کے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ پسینے سے اتنا نڈھال اور خوف اتنا اس کے چہرے پہ تھا کہ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں کہ اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔
اس کے بعد اس کو بخار ہو گیا۔ 2-3 دنوں کے بعد جب وہ تھوڑا بہتر ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے جب اس رات کھڑکی کھولی تو مجھے ایک آدمی دکھائی دیا جس کا چہرہ بالکل لال سرخ رنگ کا تھا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس بات کے پیش نظر جب میں نے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے گھر میں آیتیں اور دعائیں لگا دی۔ ہمیں لگا کہ کچھ ہی دنوں میں ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میرا بیڈ زور سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرا بیڈ کچھ سیکنڈز کے لیے ہلتا اور پھر کچھ سیکنڈز کے لیے ہلنا بند ہو جاتا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرے بھائی کی شرارت ہو، لیکن جب میں نے اس وقت دیکھا تو میرا بھائی اپنے بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے سیم چیز گھر والوں سے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی ایک مولوی صاحب سے بات کی ہوئی ہے، وہ آئیں گے تو انشاءاللہ سب نارمل ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ شاید ایسا ہی ہو اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے اس بات کا احساس تو پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہم پہ نظر رکھتا ہے، ہمارا پیچھا کرتا ہے، ہمیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، لیکن اب وہ مخلوق ہمیں باقاعدگی سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ خیر کچھ دن مزید گزرے، میں اور گھر والے اپنی اپنی معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے۔ بلال میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے اپنی چھت پہ چند پرندے پال رکھے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ سنڈے کا دن تھا۔ میری اکثر عادت ہوتی تھی کہ میں سنڈے کو چھت پر جا کر پرندوں کے دربے کی صاف صفائی کرتا۔ اس دن میں چھت پہ پہنچ کر انہیں دانہ ڈال رہا تھا کہ اچانک وہ پرندے زور زور سے پھڑپھڑانے لگ گئے۔ وہ خوف سے اس طرح چیخ اور پھڑپڑا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے نہ جانے کسی دوسری مخلوق یا کوئی اذیتناک منظر دیکھ لیا ہو۔ میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے کوئی بلی وغیرہ یا دوسرا جانور دیکھ لیا ہو۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں صرف 10 سیکنڈز کے لیے سیڑھیوں سے نیچے گیا ہوں، اور جب واپس پنجرے کی طرف اوپر آنے لگا تو خاموشی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہ سکون میں آ گئے ہیں، لیکن بلال جب میں اوپر پنجرے کی طرف پہنچا تو آپ یقین مانیں ان سارے پرندوں کی آنکھیں میلٹ ہو چکی تھیں، ان کی باڈیز پوری بلیک ہو گئی تھی۔ وہ سارے پرندے اس پنجرے کے اندر اس وحشتناک حالت میں بے جان پڑے تھے۔ میں نے یہ بات اس وقت گھر والوں کو بتانا غیر مناسب سمجھا اور کہا کہ یہ ایک بلی کی حرکت ہے۔ اگلے دن اسی طرح شام میں ہم دونوں بھائی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور والد صاحب آفس میں تھے کہ امی نے اچانک غصے سے آواز دی کہ کہاں ہو تم لوگ، میرے ساتھ آ کر بیٹھو، سارا دن اپنے کام میں لگے ہوتے ہو اور اپنے کمرے میں ہوتے ہو۔ ہم دونوں بھائی حیران رہ گئے کہ یہ اچانک امی کو آج کیا ہو گیا۔ خیر ہم دونوں بھائی امی کے پاس پہنچ گئے جو اس وقت لانچ میں بیٹھی تھی۔ خیر ہم تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہمیں چھت کی سیڑھیوں کی طرف سے مردوں اور عورتوں کی چیخنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ آوازیں اتنی خطرناک تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم تینوں فوراً اس پراسرار گھر سے اٹھ کر باہر نکل گئے اور وہاں سے آٹو پکڑ کے اپنے ماموں کے گھر چلے گئے۔ اس بات کی اطلاع ہم نے والد صاحب کو آفس کال کر کے دے دی اور انہیں ساری باتوں سے آشنا کیا اور انہیں بھی ماموں کے گھر آنے کے لیے کہا۔ اس گھر سے نکل کر جب ہم ماموں کے گھر پہنچے تو ماموں کے گھر پہنچنے پر مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب تم دونوں بھائی اس کمرے میں موجود تھے اور میں اکیلے بیٹھی تھی تو مجھے مسلسل لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ارد گرد موجود ہے، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی میرے دوپٹے کو کھینچنا چاہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو چیخ کر آواز دی کیونکہ میں اس ٹائم گھبرا گئی تھی۔ ہم نے وہ گھر تو اسی وقت چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم آج بھی ناظم آباد بلاک 3 میں ہی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر چھوڑنے کے کچھ ٹائم بعد وہاں کے ایک پڑوسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا
کہ ہمارے جانے کے بعد ایک فیملی اور وہاں پر آئی تھی جو ایک ویک بھی وہاں نہیں ٹھہر پائی، اور ان کے مطابق اس گھر میں ایک نہیں کئی سارے مختلف جنوں کا قبضہ ہے۔ آج 10 سال کے گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ گھر اسی حالت میں ہے، وہی پرانی کنسٹرکشن، وہی خوفناک منظر۔ سو دوستو، دیٹ واز این انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہمیں رئیس خان نے کراچی سے بھیجی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو کہانی کیسی لگی یہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر ایسے ہی خوفناک اور سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔